مرزا جی نے ہمارا نام لینا پسند نہیں کیا, مرزا جی نے ہمارے لیے مثال. اور ابھی اس موقع پہ ہم کیا بولیں گے؟ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مرزا جی کو, ہم اس بات پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے. تو میرے بھائی پھر ایک منبروں سے بات کیوں کرتے ہیں, یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے, اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری حاصل کرنی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا دیکھیں, میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھیں, مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو. شیخ البانی بھی, شیخ زبیر صاحب بھی, سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. میں نے اس جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کی تھی کہ ان علماء میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس کو جھوٹا کہتا, جو اس کو جھوٹا, اس روایت کو جھوٹا کہتا. انہوں نے اس کو ضعیف و منکر قرار دیا ہے, انہوں نے اس کو ضعیف و منکر قرار دیا. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو جھوٹا قرار دیتا. اور پھر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے معنی کو ثابت کیا, وہ ہم نے پوری وضاحت دی ہے. ایک طرف تو مرزا صاحب کا یہ مکروہ چہرہ ہے نا, دوسری طرف دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. تو اس کا متن بھی تو قرآن کے عین مطابق تھا, لیا تھا مرزا جی نے؟ نہیں سمجھا بات کو؟ نہیں لیا. اچھا آگے سنا. پھر جو مرزا جی نے کہا کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے, تو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, اس کو بھی تو تلقی بالقبول حاصل تھا. سخاوی نے مقاصد حسنہ میں لکھا, مرزا جی نے قبول کیا نہیں, کیونکہ یہ ہیں چائنا کے دانت. کون سے دانت؟ ہاں, ایک ہوتے ہیں ہاتھی کے دانت, پھر بھی قیمت رکھتے ہیں. یہ ہے چائنا کے دانت, خریدنے میں بھی سستے, دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. سنیں,